بہت ہی اہم سبق النحو الواضح جزء ثانی کا یہ 5واں سبق ہے اور بہت ہی اہم سبق ہے، اور اس میں ناظرین کرام آپ کو ایسی معلومات حاصل ہوں گی کہ آپ شاید آپ کے ذہن میں وہ پہلے سے نہ ہوں۔ آپ کے ذہن میں شروع سے یہ آ رہا ہے کہ ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، ماضی فتح پر مبنی ہوتا ہے، ماضی کے آخر میں فتح ہوتا ہے۔ حالانکہ آج اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ بھائی صرف یہ کہنا کہ ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے یہ کہنا غلط ہے، بلکہ ماضی مبنی علی الفتح کے ساتھ ساتھ ماضی مبنی علی السکون بھی ہوتا ہے اور ماضی مبنی علی الضم بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، اب وہ کیسے، تو وہ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ماضی فعل ماضی کی بنا کے کتنے احوال ہوتے ہیں۔ بنا کس کو کہتے ہیں؟ ماضی کے اوپر جو آخر میں حرکت ہوتی ہے اس حرکت کو بنا کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی کی بنا یعنی فعل ماضی کی حرکت یا آخر میں جو سکون ہوتا ہے، حرکت یا سکون، اس کو بنا کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی کی بنا کی کتنی حالتیں ہیں کہ وہ کتنی طرح آ سکتا ہے، آج ہم النحو الواضح جزء ثانی کے اس 5 سبق کے اندر پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے جو بھی دوست احباب ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہمارے پیج کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو بھی فالو کریں۔ چلیے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ النحو الواضح کے اندر طریقہ یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے مثالوں کو ذکر کریں گے، مثالیں ذکر کرنے کے بعد جو انہوں نے اصل مقصد ذکر کرنا ہوتا ہے، جو قواعد ذکر کرنے ہوتے ہیں، تو انہی کو یہ مثالوں کے اندر سے اخذ کرتے ہیں، مستنبط کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اینڈ پہ ان قواعد کو، ان ضوابط کو، ان اصولوں کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اپنے طریقے مطابق سب سے پہلے ہم مثالیں پڑھتے ہیں۔ تو پہلی مثال ہے اشتد البرد، یعنی ٹھنڈک شدت والی ہوئی۔ نمبر 2 سار الغبار، غبار اڑا۔ نمبر 3 نازل المطر، بارش اتری۔ تو دوستو یہاں دیکھیں ماضی کے 3 صیغے استعمال کیے ہیں ان 3 مثالوں میں، اور وہ پہلے صیغے واحد کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ نمبر 4 مثال الاولاد لعبوا، بچے کھیلے، انہوں نے کھیلا۔ الرجال سافروا، مردوں نے سفر کیا۔ العمال تعبوا، مزدور تھک گئے، کام کرنے والے تھک گئے۔ اب آپ یہاں پہ توجہ کریں 4 5 6 مثال میں، تو یہاں ماضی کے جمع والے صیغوں کو لایا گیا ہے، جمع مذکر کے صیغوں کو۔ نمبر 7 مثال ہے فتحت الباب، میں نے دروازے کو کھولا۔ تلقفت الکرۃ، میں نے گیند کو پکڑا، میں نے گیند کو اچکا۔ اخذت الجائزۃ، میں نے جائزہ یعنی انعام کو لیا۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں تو ان مثالوں میں واحد متکلم کے 3 صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ اب آخر میں دوسری سائڈ پہ مثالیں جو ہیں 9 مثالیں، ان میں سے 10ویں مثال ہے صدقت فی قولک، کہ تو سچا ہے اپنے قول میں۔ 11ویں مثال عدلت فی حکمک، تو نے عدل کیا اپنے حکم میں۔ احسنت الی الناس، لوگ طرف تو نے حسن سلوک کیا، لوگوں کے ساتھ تو نے اچھائی کی۔ تو اب یہاں پہ یہ 3 مثالیں آپ غور کریں تو ان میں تینوں میں مذکر مخاطب کے صیغے استعمال ہیں۔ 13 نمبر مثال ہے البنات تعلمن الحیاکۃ، کہ بنات یعنی بچیوں نے سیکھا حیاکہ، بنائی کے پیشے کو سیکھا، انہوں نے بننا، کپڑے بننا سیکھا۔ نمبر 14 مثال ہے الامہات اطعمن اولادہن، کہ امہات نے کھلایا اپنی اولاد کو، ماؤں نے اپنی اولاد کو کھلایا۔ 15 مثال ہے الفتیات رتبن المائدۃ، کہ نوجوان بچیوں نے ترتیب دیا دسترخوان کو۔ تو یہاں پہ جمع مؤنث کے صیغے استعمال ہیں۔ اب 16ویں مثال کے اندر خرجنا الی الحقول، کہ ہم نکلے کھیتوں کی طرف۔ استنشقنا الہواء النقیہ، ہم نے سونگھا ہوا نقی یعنی صاف ہوا کو۔ قطفنا الازہار، ہم نے کلیوں کو کاٹا۔ اب یہ مثالیں ذکر کرنے کے بعد ان مثالوں پر یہ بحث کریں گے۔ تو چلیے اب ہم بحث کی طرف آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اذا نظرنا، جب ہم نے دیکھا، فی الامثلۃ المتقدمۃ، امثلہ متقدمہ میں۔ رائنا، تو ہم نے دیکھا، ان کل مثال، کہ ہر مثال، فیہا ان میں یعنی امثلہ متقدمہ میں، یشتمل مشتمل ہیں، علی فعل فعل ماضی پر، فعل ماضی فعل ماضی پر، بالکل ایسا ہی ہے۔ 18 کی 18 مثالوں کے اندر فعل ماضی کے مختلف صیغے آئے ہوئے ہیں۔ وقد عرفنا، اور تحقیق ہم پہچان چکے، فی درس سابق، سابق سبق میں یعنی اس سے پہلے والے سبق میں، ان الافعال الماضیۃ، کہ افعال ماضیہ، کلھا مبنیۃ، سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد فالافعال، پس افعال، فی ہذہ الامثلۃ، ان مثالوں میں، اذن لہٰذا، تکون مبنیۃ، یہ کیا ہوں گے؟ مبنیہ ہوں گے۔
تو جب ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ افعال سارے کے سارے ماضی ہوتے ہیں، تو یہاں بھی جتنے بھی افعال ہیں وہ بھی افعال ماضی استعمال ہیں، تو ثابت کیا ہوگا؟ ثابت یہ ہوگا کہ اذن تکون مبنیتاً، کہ یہ بھی سارے کے سارے کیا کہلائیں گے؟ مبنی کہلائیں گے۔ اب اذن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اذن جو ہوتا ہے یہ حرف کس لیے آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسم یہ حرف ہے، تو اذن یہ حرف ہے، کبھی اذن استعمال ہوتا ہے یعنی تنوین کے ساتھ، اور کبھی نون ساکن کو لے آنے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی زال زبر نون زن اذن۔ تو اذن جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے حرف جواب، ما قبل کلام کا جواب ہوتا ہے، اور ما قبل کلام کا یہ نتیجہ بیان کرتا ہے۔ تو ما قبل کلام کیا چل رہا تھا؟ کہ ما قبل کلام یہ چل رہا تھا کہ افعال ماضی سارے کے سارے مبنی ہیں، تو اذن تکون مبنیہ، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر بھی جو افعال ماضیاں ہیں وہ بھی سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے۔ تو اذن یہ حرف ہوتا ہے اور یہ ترکیب کے اندر کچھ بھی نہیں بنتا۔ آگے چلتے ہیں۔ ونریدو کہتے ہیں ونریدو، اور ہم ارادہ کرنا چاہتے ہیں، ان نعرفہ کہ ہم پہچانیں، فی ھذا الدرسی، اس درس میں۔ پچھلے میں تو یہ پہچانا کہ ماضی مبنی ہوتا ہے، اس درس میں ہم یہ پہچانیں کہ احوال بنائیہ، ماضی کے بنا کے احوال پہچانیں کہ ماضی کس بنا پر مبنی ہوتا ہے، اس کی بنا کیا ہوتی ہے، ضم ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے، کسر ہوتی ہے، سکون ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، تو اس سبق کے اندر ہم پہچانیں۔ کہتے ہیں لأجل ذالک، اسی وجہ سے نتعمل الامثلۃ الثلاثۃ الاولیٰ، ہم پہلی 3 مثالوں میں غور کریں گے۔ اسی وجہ سے یعنی ہم ماضی کی بنا کے جو احوال ہیں ان کو پہچاننے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پہلی 3 مثالوں میں غور کریں گے۔ اب پہلی 3 کون سی مثالیں ہیں؟ پہلی 3 مثالیں یہ ماضی کے شروع والے جو صیغے ہیں، واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے، تو یہ والا صیغہ 3 دفعہ انہوں نے استعمال کیا، اشتد سارا نزلہ، تو تینوں میں یہ واحد کا صیغہ استعمال ہے۔ تو کہتے ہیں ان 3 مثالوں میں ہم تأمل کریں گے۔ فنر الافعال الماضیۃ، تو ہم ان کے اندر دیکھیں گے افعال ماضیہ کو، فیہا، ان میں وہ کون سے ہیں؟ اشتدہ سارا نزلہ، ہم ان کے اندر ہم نے دیکھا یا ہم ان کے اندر دیکھیں گے کیا کہ لم یتصل بآخرہا، کہ نہیں ہے متصل بآخرہا، ان کے آخر کے ساتھ شیء، کوئی چیز، یعنی ان کا جو آخری حرف اصلی ہے، جیسے اشتدہ میں دال ہے، سارا میں را ہے، اور نزلہ میں لا ہے، یہ کسی اور چیز کے ساتھ متصل نہیں ہے، یعنی ان کے بعد کوئی اور حرف نہیں ہے، آخر میں بس یہی حرف اصلی ہی آ رہے ہیں، آخر میں اور کچھ اضافہ نہیں ہے ان حرف اصلی کے علاوہ کا۔ کہتے ہیں ونرا، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان آخرہ مفتوحن، کہ ان کا آخر کیا ہے؟ مفتوح ہے، ان سیوں کا آخر، تو یہاں پہ مفتوح ہے۔ کہتے ہیں ولو تتبعنا الفعل الماضی، اگر ہم فعل ماضی کو تتبع کریں، ماضی یا فعل ماضی کو تتبع کریں، الذی، وہ فعل ماضی، لم یتصل، کہ نہیں ملا ہوا، بآخری، اس کے آخر کے ساتھ، شیء، کوئی چیز، فی ای ترکیب، جس بھی ترکیب میں، یعنی ایک تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ فعل ماضی کے آخر کے ساتھ کوئی چیز نہیں ملی ہوئی، تو اس کے علاوہ بھی آپ جہاں بھی دیکھ لو کہ فعل ماضی ہو اور آخر میں کچھ نہ لگا ہوا، مثلا میں آپ کو مثالیں پیش کرتا ہوں، داربا، ناصرہ، سامیہ، اکرما، قابلہ، صرفہ، کہ جن کے آخر میں کوئی چیز نہ ہو، یعنی یہ واحد مذکر غائب کے صیغے کی بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کیا ہوگا پھر؟ رأینا آخرہ مفتوحن، تو جہاں بھی ہم دیکھیں گے ہم آخر کو مفتوح ہی پائیں گے۔ تو کہتے ہیں جب یہ ثابت ہو چکا تو کہتے ہیں وبذالک نستطیع، اسی سے ہم نے یہ استطاعت حاصل کر لی، یہ طاقت حاصل کر لی، اور یہ ہم نے جان لیا کہ ان نقولا، کہ ہم کہہ سکتے ہیں یقینی طور پر کہ ان الماضیہ، کہ بے شک ماضی، یبنى علی الفتح، یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، فی ھذی الحال، اس حال میں، یعنی جب ہم نے دیکھا کہ ان مثالوں میں واحد مذکر غائب کا جو ماضی کا صیغہ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ماضی کا وہ صیغہ کہ جس کے آخر میں حرف اصلی کے علاوہ اور کوئی حرف نہیں لگا ہوا، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے یہاں کیا، جہاں بھی دیکھ لو تو وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، تو ہم سمجھ گئے کہ ایسی حالت میں ماضی مبنی علی الفتح ہوگا۔ یعنی جب اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ فتح آ رہا ہے تو ہم کیا کر لیا، ہم نے یہ جان لیا کہ بھئی اس صورت میں ماضی ہمیشہ مبنی بر فتح ہوگا۔ کون صورت میں؟ جب اس کے آخر میں کوئی چیز نہیں لگی ہوگی۔ تو دوستو آگے دیکھیں، کہتے ہیں وَإِذَا تَأَمَّلْنَا الْأَمْثِلَةَ الثَّلَاثَةَ الثَّانِيَةَ، اور جب ہم تأمل کریں گے امثلہ ثلاثہ ثانیہ، دوسری 3 مثالوں میں ہم تأمل کریں گے۔ دوسری 3 کون سی مثالیں ہیں؟ یہ دوسری 3 مثالیں ہیں، الاولاد لعب، والرجال السافر، والمال تعب، یعنی جمع مذکر غائب کے صیغے جن کے آخر میں حرف اصلی کے علاوہ وہ بھی ایڈ ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی جب ہم ان میں تأمل کریں گے، رائنا، تو ہم نے دیکھا کیا کہ ان الافعال
کہ بے شک افعال کون سے لعبہ اور سافرہ اور تعبہ قد اتصلا تحقیق ملا ہوا ہے آخر کل منہا ان میں سے ہر ایک کا آخر بواوین واو کے ساتھ، آخر کل منہا ان میں سے ہر ایک کا آخر کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ واو کے ساتھ، تدلو وہ جو دلالت کرتی ہے علی اس بات پر ان الفعلا کہ بے شک فعل صادرہ، ان الفعلا کہ فعل صادر ہوا من جماعت ذکوری مذکر کی جماعت سے۔ یہ اس واو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ واو جمع ہے۔ تو واو جمع کیسے ہے؟ واو جمع اس لیے ہے کہ یہ مذکروں کی جماعت پہ دلالت کرتی ہے کہ مذکر کے بہت سارے مرد لعبو کھیلے، سافرو بہت سارے مردوں نے سفر کیا، تعبو بہت سارے مرد تھک گئے۔ تو ان مثالوں میں ہم تأمل کریں گے تو ہم نے کیا دیکھا کہ لعبہ، سافرہ اور تعبہ جو ہیں ان کے آخر میں واو لگی ہوئی ہے۔ ورأینا ذالک الآخر مضموماً، کہتے ہیں اس صورت میں ہم فعل کے آخر کو کیا دیکھتے ہیں؟ مضموم دیکھتے ہیں۔ جیسے لعبو میں فعل کا آخر کیا ہے؟ با مضموم ہے، سافرو میں را مضموم ہے اور تعبو میں با مضموم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی مضموم ہے، اس کے علاوہ جہاں بھی فعل اس طرح کا دیکھو، فعل ماضی جس کے آخر میں واو جماعت لگی ہوئی ہے، جہاں بھی دیکھو تو وہاں بھی آپ اسی طرح ہی پاؤ گے، یعنی مضموم ہی پاؤ گے۔ جیسے میں آپ کو اس کے علاوہ مثالیں دے دوں، دارابو، ناصرو، سامیو۔ تو کہتے ہیں ولو اننا، اور اگر ہم تتبعنا تتبع کریں، کل فعل ماضٍ، ہر فعل ماضی کو، ہر ایسا فعل ماضی اتصلت بھی جس کے ساتھ ملی ہوئی ہے واو الجماعتی، واو جمع، لوجدنا تو ہم پائیں گے آخرہ اس فعل ماضی کے آخر کو مضموم پائیں گے۔ تو کہتے ہیں ومن ذالک، اسی سے نعلم ہم نے یہ جان لیا یقینی طور پہ کہ ان الماضی یبنى علی الضم، کہ ماضی مبنی علی الضم ہوگا، کب؟ اذا جاء علی هذه صورت، جب اس صورت پر آئے گا، یعنی جب ماضی کے آخر میں کچھ نہیں ہوگا تو پھر وہ مبنی علی الفتح ہوگا، اور جب ماضی کے آخر میں کچھ لگا ہوگا لیکن وہ واو جماعت لگی ہوگی تو اس صورت میں ماضی مبنی علی الضم ہوگا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں وحین ننظر، اور جب ہم دیکھیں گے الی الافعال الماضیتی، افعال ماضیہ کو، فی بقیت الامثلتی، بقیہ ساری مثالوں میں، یعنی پہلی 6 مثالوں کے علاوہ 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 ان سب مثالوں کو جب ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ نرا ہم دیکھیں گے کہ انہا کہ یہ اتصلت ملے ہوئے ہیں، مرتن ایک مرتبہ، یعنی ان میں سے کچھ ملے ہوئے ہیں مرتن ایک مرتبہ، بتائن متحرکتن تائے متحرکہ کے ساتھ، و مرتن اور ایک اور مرتبہ بنون نون کے ساتھ، تدلو وہ نون جو دلالت کرتی ہے علی جماعت الاناثی مؤنثوں کی جماعت پر، یعنی جمع مؤنث پر، جیسے کہ تعلمنا کا صیغہ پیچھے استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ یہ استعمال ہوا ہے صیغہ اطعمنا اور رتبنا۔ تو ان میں سے کچھ ایسی مثالیں ہیں کہ جن کے آخر میں کیا لگی ہوئی ہے؟ کچھ ایسی مثالیں ہیں کہ جن کے آخر میں تائے متحرکہ لگی ہوئی ہے، اور کچھ ایسی مثالیں ہیں کہ جن کے آخر میں نون لگا ہوا ہے، وَتُسَمَّى نون النسوۃ، اور اس کو کہا جاتا ہے نون نسوہ، وَأُخْرَى بِكَلِمَةِ نا، اور کچھ ایسی مثالیں ہیں کہ جن کے ساتھ کلمہ نا لگا ہوا ہے، یعنی جو جمع متکلم کے صیغے ہیں، وہ کلمہ نا الدالۃ علی الفاعل، جو کس پر دلالت کرتا ہے؟ فاعل پر۔ جیسے کہ یہ آپ آخر والی مثالیں دیکھیں، خرجنا، استنشقنا، قطفنا، ان کے آخر میں نا لگا ہوا ہے، اور یہ نا کس پر دلالت کرتا ہے؟ یہ نا فاعل پر دلالت کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان مثالوں میں لوجدنا ہم ضرور پائیں گے اواخر ساکنتن، اس صورت ماضی کے آخر کو ساکن پائیں گے۔ کون صورت میں؟ بقیہ مثالوں میں جن میں ماضی کے آخر میں کبھی تائے متحرکہ لگی ہوئی ہے، اور کسی میں جمع مؤنث کا نون لگا ہوا ہے، اور کسی میں نا جمع متکلم والی لگی ہوئی ہے۔ تو لوجدنا اواخرہ، ان میں ہم ماضی کے اواخر کو کیا پائیں گے؟ ساکن پائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان میں ماضی کا آخر ساکن ہے تو اس سے ہمارا ایک قاعدہ بن گیا کہ ومن ذالک نعلم، اس سے ہم نے جان لیا کہ ان الماضیہ کہ ماضی یبنى علی السکون، مبنی علی السکون ہوگا فی هذه الحالات، ان حالات میں۔ تو دوستو یہ جزء ثانی ہے النحو الواضح کا، اور اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے النحو الواضح کا کہ مثالوں کے بعد اس کی اس انداز سے وضاحت کرتے ہیں کہ ان سے ایک مسئلہ، ایک قاعدہ ثابت ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان مثالوں کی اس انداز سے ہم نے وضاحت کی کہ کچھ ہمارے لیے قاعدے ظاہر ہو گئے۔ وہ کون سے؟ کہ جب ماضی کے آخر میں کچھ نہیں لگا ہوگا تو مبنی الفتح ہوگا، جب واو جمع مذکر والی لگی ہوگی تو مبنی الضم ہوگا، اور اس کے علاوہ جو صورتیں ہوں گی، یعنی جب تائے متحرکہ لگی ہوگی اور نون جمع مؤنث لگی ہوئی ہوگی اور نام متکلم والا لگا ہوگا تو اس صورت میں ماضی مبنی علی السکون ہوگا۔ تو
تو یہ چیزیں جب ثابت ہو چکی تو اب انہی کو قاعدے کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 34 صورت میں کہتے ہیں الفعل الماضی کہ فعل ماضی یبن الفتح یہ مبنی علی الفتح ہوگا، ٹھیک ہے، الا مگر یہ کہ اذا جب اتصلت ملی ہو بھی اس کے ساتھ واو الجماعتی واو جماعت فیبنی علی الضمی تو یہ مبنی علی الضم ہوگا، او اتصلت بھی تاء المتحرکۃ یا اس کے ساتھ ملی ہو تاء متحرکہ، او نون نسوتی یا نون نسوہ، او نا الدالۃ الفاعل یا نا جو فاعل پر دلالت کرتا ہے یعنی جمع متکلم کی ضمیر پر دلالت کرتا ہے، فیبنی علی السکون تو اس صورت میں یہ مبنی علی السکون ہوگا۔ تو دوستو احوال و بناء الماضی آج کا ہمارا سبق تھا کہ ماضی کی بنا کے احوال۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے کس انداز سے ماضی کی بنا کے احوال کو بیان کیا ہے، مثالیں لے کے پھر ان سے یہ اخذ کیے ہیں یہ احوال اور پھر ان احوال کو قاعدے کی صورت میں ذکر کر دیا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ ماضی کے بنا کی 3 احوال ہیں کہ ماضی کی بنا کبھی فتح ہوگی اور فتح کے ساتھ آئے گی، اور ماضی کی بنا کبھی ضمہ کے ساتھ آئے گی، اور ماضی کی بنا کبھی سکون کے ساتھ آئے گی۔ تو امید ہے جو ناظرین کرام ہیں ان کو اس سبق سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ جزء ثانی النحو الواضح کا اور اس طرح کے اہم اسباق مکمل جو ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے چینل میں جڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔